वेलकम टू पॉडकास्ट गुल बुखारी वंस अगेन। आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे और आपके फेवरेट अफरासियाब खान खटिक साहब हैं, सेनेटर अफरासियाब साहब। आज इनसे इंटरकनेक्टेड दो तीन इश्यूज पे बात करेंगे। पहले हम छोटे वाले इशू को ले लेंगे और वहीं से उसकी कड़ी जोड़ते जोड़ते दूसरे पे चले जाएंगे। पहली है जनरल बिलाल अकबर की जो पोस्टिंग हुई है एज एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। उसके ऊपर आजकल मीडिया में काफ़ी बातचीत चल रही है और वहाँ से फिर फारूक आदम खान साहब पे वापस आएंगे क्योंकि वो ब्रॉडशीट के हवाले से उनके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू चल रही है। इसी में आपको खटक साहब कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देंगे और इसको हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम खटक साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। खटक साहब, बहुत मीडिया में बात चल रही है जनरल बिलाल अकबर की तैनाती के हवाले से, लेकिन मीडिया में जो बात हो रही है वो ज़्यादा इस हवाले से हो रही है कि क्या सिर्फ आर्मी के जनरल्स ही रह गए हैं हर पोस्ट के लिए और एम्बेसडरशिप के लिए, और करियर डिप्लोमेट्स को क्यों नहीं दी जा रही। मेरा उस पर थोड़ा सा ख्याल मुख्तलिफ है। गो के ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो तनकीद दुरुस्त है कि सिर्फ एम्बेसडरशिप के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, फिर वो हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, हर किस्म के उसमें महकमे में रिटायर्ड फौजियों को भर्ती किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है इस पर्टिकुलर दौर में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, शायद मुशर्रफ के दौर जितना या शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन मैं आपसे एक ज़रा से फ़र्क ज़ाविये से इसके ऊपर तबसरा चाहूँगी इस कॉन्टेक्स्ट में कि बिलाल अकबर साहब जो थे वो फोकल पर्सन होते थे फॉर अफगानिस्तान आर्मी के, और दूसरा ये कि सऊदी अरब उनका भेजने में आपके ख्याल में क्या मुहरकत तरजीहात हो सकती हैं? जी, गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ जैसे आपको पता है कि हमारी नौकरशाही जो अंग्रेज़ के ज़माने की नौकरशाही रही है, तो उसमें ये था कि शुरू से ये आपस में ओहदे बांटने का सिलसिला जो था ये बरकरार था। 60s में आपने देखा कि जब जनरल अयूब खान ने जनरल हबीबुल्लाह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया और जनरल मूसा खान को नहीं बनाया, तो उसके बाद उन्होंने जनरल हबीबुल्लाह खान को लंदन में हाई कमिश्नर बना के भेजा। इसी तरह से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम को हटाया, तो उनको भी उन्होंने बाहर दोनों को सफ़ीर भेजा। तो इसमें अपीज़मेंट भी होती है और साथ में ये भी होता है कि वो करीब रह के कोई और कार्रवाइयाँ न करें, कोई जो मुखालिफतें न करें। तो ये मेरा ख्याल है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ तो ऋषि वज़ारत ख़ारजा की अहमियत जो है वो नहीं रही। यानी वज़ारत ख़ारजा को ये भी इख्तियार नहीं है कि वो अपने नुमाइंदे भेजे या इंतखाब करे अपने नुमाइंदों का दूसरे लोगों के सफारतखानों में। बदकिस्मती से ये हमारी ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि ख़ारजा पॉलिसी न वहाँ बनती है, न उस पर अमल दरामद के सिलसिले में हतमी फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा के अंदर होता है। वो मुख्तलिफ जगहों में होता है और उसमें हमारे यहाँ कई अरसे से काफ़ी अरसे से रिटायर्ड फौजी या बहरहाल जो नौकरी कर रहे हैं वो फौजी भी भेजे जाते हैं। तो इसमें ये जो केस आप बता रही हैं, इसमें तो ये था कि ये तो वाज़ेह था कि इनका एक इख्तिलाफ मौजूद था। ये जब सर्विस में भी थे तो इनकी शोहरत ऐसी थी कि गोया वो अपने तौर पे कदम उठाते थे। और इस सिलसिले में जब वो अफ़गानिस्तान के लिए भी फोकल पर्सन थे, तो कई बार इस तरह की खबरें आई कि मसलन ये जो कभी सरहद बंद करने की बात आती थी या इस तरह की कोई और फैसला होता था, तो गोया वो खुद उन्होंने किया होता था। उसके अलावा फिर ये जो एक्सटेंशन का मसला आया, तो फिर तो खबरें इनके हवाले से खुलकर सामने आई और जैसे इनको कोर कमांडर के ओहदे से हटाकर टेक्सला भेजा गया था। तो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो फिर तो ये है कि एक तो इनको एक तरह से बाहर भेजना हो, ताकि क्योंकि जो आने वाले दिन हैं इनमें अभी भी यानी ये सब अच्छा की रिपोर्ट होने के बावजूद ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें पानी के नीचे ज़ेर सतह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इनको शायद बाहर भेजना भी हो। और अगर कोई वो ये कहते हैं कि कोई बाहर कोई काम के सिलसिले में गए, तो वो काम तो ज़ाहिर है कि उनका अफ़गानिस्तान के सिलसिले में था, लेकिन वो तो जब जनरल बाजवा, आपको याद है जब अमेरिका गए थे, वो मशहूर उनका जो विजिट था, इसमें इनको नहीं लेकर गए थे, वो जनरल गफूर उनके साथ गए थे। तो वो तो अगर उस सिलसिले में इनको काम लेना होता तो वो ज़्यादा उस दौरे में शायद ये वहाँ पे होते, लेकिन ऐसे लगता है कि
इनसे काम लेने से ज़्यादा इनको दूर रखना मकसूद है। बिल्कुल ठीक है। आपने थोड़ी-सी बात की वज़ारत ख़ारिजा की, जिस पे मुझे एकदम से याद आया कि ये फ़ाल नहीं है। अभी 2 ही दिन पहले, पता नहीं आपने अगर देखा था तो मैं आपसे कमेंट लूँगी। तकरीबन 2 ही दिन पहले एक रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद साहब से पूछा कि देखें, ये आपकी जो पॉलिसियाँ हैं वो बहुत फ़ेल होती हुई नज़र आई हैं फ़ॉरेन पॉलिसी पे। आइसोलेटेड है पाकिस्तान, सऊदी अरब ले लीजिए या कोई और मुल्क ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से उन्होंने बात की। अमेरिका भी को भी शामिल किया। तो इस पे शाह महमूद साहब ने, अच्छा, उन्होंने तो हवाले देके, रिपोर्टर ने तो हवाले देके बात की थी। यानी तेल का हवाला दिया, लोन्स का हवाला दिया, आईएमएफ की पेमेंट्स रुकने का, वो तो उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन मैं गिनवा सकती हूँ बहुत सारे फेलियर्स। कश्मीर का हवाला, कश्मीर पे जो हुआ, मतलब खत्म हो गया उसका स्टेटस, 370 वापस ले लिया इंडिया ने। बहरहाल, तो उस पे उनका जवाब था कि ये आपका नुक्ता नज़र हो सकता है और मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ, और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हम बेइंतहा कामयाब रहे हैं और बहुत पेशरफ्त हुई है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में विद अदर कंट्रीज। और जैसे सऊदी अरब ने जब हमें ज़रूरत थी तो हमें पैसे दिए। ज़ाहिर है वो हमेशा के लिए तो नहीं होते, वो एक टाइम होता है उसका। इसी तरह तेल पर उन्होंने फैसिलिटी दी, उसका भी एक टाइम होता है। उन्होंने बहुत कामयाबी अपनी बताई। इसके ऊपर अगर आप तबसरा कीजिए थोड़ा सा बिफोर वी मूव ऑन। जी, गुज़ारिश फॉरेन ये है कि पॉलिसी फेलियर। जी, बिल्कुल, मैंने देखी ये रिपोर्ट। वो जो रिपोर्टर थे, उन्होंने तो फैक्ट्स के हवाले दिए थे। तो उन्होंने किसी एक फैक्ट की भी तरदीद नहीं की, लेकिन नुक्ते नज़र कहा। फैक्ट्स और नुक्ते नज़र में फ़र्क है। नुक्ते नज़र तो आप एक जजमेंट करते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट का हवाला देते हैं तो उसकी बुनियाद पे आदमी किसी नतीजे पे पहुँचता है। तो कुरैशी साहब ने उनमें से किसी एक बात की भी तरदीद नहीं की या उसके हक़ाइक़ के मुकाबले में हक़ाइक़ पेश नहीं किए। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ये ख़्याल है कि मुल्क जो है एक फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत तरक्की कर रही है, आगे जा रही है। लेकिन अमलन हम देख रहे हैं कि क्या हमारे हालात हैं। देखिए ना, कश्मीर में जो कुछ हुआ है, उस पर जो बाकी दुनिया तो छोड़ें, जो इस्लामी ममालिक हैं, उनका जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, यानी किसी एक मुल्क ने भी उसकी मुखालफत नहीं की है। चीन ने अगर की है, तो चीन के तो इस खित्ते में और ख़ुसूसन कश्मीर में उनके भी इसी तरह के मफादात हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया के हैं, क्योंकि एक इलाका कश्मीर का उनके यहाँ भी है, यानी जो चीन का हिस्सा है, चीन की ममलिकत का हिस्सा। तो लेकिन बाकी किसी मुसलमान मुल्कों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा में कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ, तो इससे बड़ा वाक़या और क्या हो सकता है। इसी तरह से इससे अगर आप देखें, तालिबान के हवाले से पाकिस्तान खबरों में है, लेकिन ये लोग इसको अच्छी खबरें समझते हैं, मैं तो उसको अच्छी खबरें नहीं समझता। तालिबान का इत्तेहादी होना, और तालिबान ने अभी तक अल-कायदा से अपने रिश्ते नहीं काटे, और दूसरी चीज़ तंजीमों से अपने रिश्ते नहीं उन्होंने काटे। तो ये तो वही शोहरत है जो हमें एक तरह से ले डूब रही थी 90s में, और 9/11 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में आया। तो मेरा ख्याल है कि ये तो कोई अच्छी शोहरत नहीं है ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले से। इस पे 2 और नुक्ते हैं जिस पर अगर आप तबसरा कर दीजिए ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक तो बहुत रीसेंट खुर्शीद शाह साहब ने, इन्होंने, सॉरी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने काउंटर पार्ट, अफ़गान काउंटर पार्ट को कहा कि आप लोग पीस नेगोशिएशंस में तेज़ी लाएँ और कुछ ऐसा करें कि वो दूसरी साइड से वायलेंस कम हो जाए। वो मुझे इस तरह लगा कि जब जैसे 2 फरीक बना दिए, तालिबान को और अफ़गान हुकूमत को इक्वल कर दिया, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये वही ज़ुबान बोल रहे हैं जब तहरीके ये लबैक ने सीज़, मतलब वो किया हुआ था, इल्गार किया हुआ था पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान में। और मेरा ख़्याल है आर्मी के तर्जुमान ने शायद ये बात की थी कि दोनों साइडें एक्सरसाइज़ करें रिस्ट्रेंट। तो ये कुरैशी साहब आपके ख़्याल में किसकी ज़बान बोल रहे हैं? और किस किस्म की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? जी, देखिए, कुरैशी साहब का बयान तो बहुत ही ख़तरनाक था, यानी इस लिहाज से अगर देखें कि उन्होंने वो ही ज़ुबान इस्तेमाल की जो तालिबान कर रहे हैं।
تو ویسے افغان رائے میں یہ بات بہت گہری ہے کہ گویا حکومت پاکستان طالبان کا سرپرست ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، لیکن قریشی صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو طالبان کا بھی یہی مطالبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک مارتے رہیں گے افغانوں کو جب تک ہمارا کہا ہوا نہیں مانا جاتا یا ڈکٹیشن ہماری قبول نہیں ہوتی. تو یہ بات اگر ہمارے وزیر خارجہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے. تو یہ جو طالبان کی سرپرستی والا مسئلہ ہے، دیکھیں نا، افغان وفد دوحہ میں بات چیت کر کے کابل جاتا ہے، وہاں سے انسٹرکشنز لیتا ہے. طالبان کا وفد آ جاتا ہے پاکستان اور یہاں سے انسٹرکشنز لیتا ہے. اور اوپر سے قریشی صاحب کا یہ بیان نیلے پہ دیلا ہے. اس نے تو یہ دکھایا ہے کہ گویا یعنی پاکستان ہی کی پالیسی ہے جو طالبان کر رہے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس سے ان الزامات کو تقویت ملتی ہے کہ اصل میں طالبان کا نام ہے، اور یہ وہی جو اسٹریٹجک گہرائی ہے جس کا ذکر ضیاء اللہ کے وقت سے ہوتا رہا ہے، وہی پالیسی ہے. اور افغانستان میں جھگڑے اسی وجہ سے جنگ جاری ہے، خون ریزی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ. ہمارے پڑوسی ملک کے جو لوگ، عورتیں، مرد، بچے، سب مارے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ یا طالبان کی بات مانیں یا انہیں مارا جاتا رہے گا. یہاں پہ طالبان کی بات ماننے سے مجھے یاد آیا کہ جو اگریمنٹ ڈرا اپ ہوا تھا، اگری ہو گیا تھا سال پہلے یا 1.5 سال پہلے، اس میں تو طالبان کی ساری باتیں مان ہی لی تھیں. تو وہ باتیں ماننے کے عوض میں انہوں نے وائلنس کم کرنی تھی، ختم نہیں کرنی تھی، لیکن وائلنس ایسکلیٹ ہو گئی ہے. تو پاکستان آخر چاہتا کیا ہے؟ جی، گزارش یہ کہ اس میں وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اور ان کے درمیان جنگ بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا جہاد ہے کہ جن کے خلاف جہاد ہو رہا تھا ان سے صلح ہو گئی ہے، ان سے گلے مل گئے ہیں، ان سے اچھی میٹھی گفتگو ہوتی ہے. لیکن جو افغان عوام ہیں، جو مسلمان ہیں، جو وہاں کے باشندے ہیں، ان کے خلاف جنگ جاری ہے. روزانہ خودکش حملے ہوتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، پل اڑائے جاتے ہیں، سڑکیں اڑائی جاتی ہیں، بجلی کے کھمبے اڑائے جاتے ہیں، بلڈنگیں اڑائی جاتی ہیں. تو یہ تو عجیب و غریب صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اصل میں، امریکہ اور طالبان ایک دوسرے کو گلے مل گئے ہیں، لیکن یہاں جو دوسری چیزیں ہیں افغانستان کے اندر، وہاں پر ایک حکومت ہے جو انتخاب کے ذریعے آئی ہے، وہاں پہ ایک سول سوسائٹی ہے، وہاں پہ کروڑوں لوگ رہتے ہیں. تو ان کی آرزویں کیا ہیں، ان کی امنگیں کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ بات سننی ضروری ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. اور طالبان چونکہ 90s میں جیسے ان کی عمارت تھی جو انہوں نے اس وقت بزور بندوق یا بزور خنجر قائم کی تھی، کہتے ہیں اسی کو دوبارہ بحال کیا جائے گا یا اسی کو مسلط کیا جائے گا. تو یہ جھگڑا ہے جو ایک طرح سے افغانستان میں خون ریزی ہو رہی ہے، اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. جی ہاں، اس میں جس طرح سے آپ نے بیان کیا، یہ انتہائی بھیانک اگریمنٹ نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے اس کا تعلق کچھ اس بات سے بھی ہے کہ یہ ٹرمپ دور میں ہوئی. ہم سب کو پتہ ہے ٹرمپ کس قسم کا آدمی تھا. افغانز ور سولڈ ڈاؤن دا ڈرین کہ بس ہمیں یہاں سے نکلنے دو وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں آپ سے پوچھوں گی کہ اگلے ٹاپک جانے سے پہلے، کیونکہ ہم ذرا تھوڑا سا طویل ہو گیا ہمارا افغانستان کی گفتگو، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ تھی، کہ یہ بائیڈن صاحب کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بائیڈن صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے بالکل بیان دیا ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے، اس ڈیسیجن کو، کیونکہ وائلنس اسکلیٹ ہو گئی ہے. لیکن صرف کیونکہ وائلنس اسکلیٹ ہو گئی ہے، I mean, the Democrats do represent different values and a different approach to foreign policy. For example, بائیڈن نے فوراً آتے ہی کافی سارے فورن پالیسی یا دوسرے ریورسلز اناؤنس کیے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ. ڈو یو سی کہ افغانستان پاکستان کی طرف اب کچھ فرق قسم کا رویہ آئے گا، یا فرق قسم کی ڈیولپمنٹس ہوں گی کمپیئرڈ ود واٹ واز ہیپننگ ان ٹرمپس ٹائم؟ جی، گزارش یہ کہ جو امریکہ کی بڑی پالیسی ہے وہ تو وہی رہے گی. امریکہ ایک نئے سر جنگ کی بات کر رہا ہے. نئی سر جنگ جو ہے وہ چین کے خلاف ہو سکتی ہے،
اور روس کے ساتھ بھی تھوڑا سا اس کا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ سرد جنگ کیسے ہوگی اس میں فرق آئے گا ضرور. ٹرمپ کی تو یہ تھا کہ وہ دوبارہ انتخابات جیتنا چاہتا تھا اور اس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھا, اور دوحہ کا معاہدہ جو تھا وہ اس انتخابی کیمپین کا حصہ بھی تھا جو ٹرمپ صاحب لڑ رہے تھے یا کر رہے تھے. لیکن اب یہ اس میں فرق آئے گا کہ کیسے ہوگا. یہ شاید یہ بالکل بعین ہی اس طرح تو نہیں ہوگا جیسے ٹرمپ صاحب کرنا چاہتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے ممالک کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ یہ بات جان لیں کہ ایک نئی سر جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اور یہ نئی سر جنگ جو ہے اس کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ طالبان کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے افغانستان کے ریاستی نظام میں, اور طالبانائزیشن کو بھی پھیلایا جا رہا ہے. دیکھیں نا, یعنی کل آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی, مثلا 4 سدے کے باچا خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی جب آئیں گی تو وہ عبائیں یا پہنیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک گریٹر طالبانائزیشن کا ایک منصوبہ ہے ڈیورنٹ لائن کی دونوں طرف, اور یہ نئی سر جنگ کی ایک طرح سے تیاری کہی جا سکتی ہے. اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ پومپیو جو امریکہ کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے آخری دنوں میں جو سنکیانگ میں تنظیم ہے ایگور کی, ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ, اس سے پابندی اٹھائی تھی. تو اگر طالبان کو وہاں انجیکٹ کرنا اور اس پابندی کو اٹھانے کو آپ ملا کے دیکھ لیں تو کافی ایک ڈراؤنی تصویر نظر آتی ہے, جو 70s اور 80s میں روس کے ساتھ لڑائی لڑنے کی سوویت یونین کے ساتھ تیاری ہو رہی تھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر اس خطے کے ممالک آپس میں بات کریں, مثلا افغانستان کی حکومت سے اور افغانوں سے پاکستان بات کرے اور ایران اور دوسرے پڑوسیوں کو بھی شامل کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ سے بچا جا سکتا ہے. اور تھوڑا سا ڈیموکریٹک پارٹی کے آنے سے امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ اس بات کا امکان ہے کہ جیسے اوباما کے وقت میں ہوا تھا کہ امریکہ کہتا تھا کہ چین سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, لیکن یہ دشمنی وہ افغانستان میں نہیں کرنا چاہتے. یا مثلا ایران کے ساتھ ان کی مخاصمت ہے, لیکن اس مخاصمت کا اظہار وہ افغانستان کے اندر ڈیلنگز میں نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح وہ روس کو بھی اعتماد میں لینے پر تیار تھے. تو اگر امریکہ اس پالیسی کی طرف واپس جاتا ہے تو کچھ بہتری کے آثار یا امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں. چلیں we'll see what's it's a very interesting time, not a very کچھ امید رکھتے ہیں, لیکن کوئی ابھی پتہ تو نہیں ہے کہ کیا ہوگا, کہ کس ملک میں. اب ہمارے ہاں بھی بہت پولیٹیکل سیاسی استحکام نہیں ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک سین آدمی تو آ گیا ہے گورنمنٹ میں. گو کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے بہت زیادہ چینج ہوتی نہیں ہے, لیکن سین آدمی آ گیا ہے. اچھا آگے لے کے بڑھتے ہیں, یہ بہت انٹرسٹنگ تھا, اس کے اوپر دوبارہ بھی بات کرتے رہیں گے. شروع ہم نے کیا تھا جنرل بلال کی تقرری سے, لیکن اب ایک اور فوجی صاحب ہیں جو سینٹرل کیریکٹر بن چکے ہیں ہماری آن گوئنگ براڈ شیٹ ساگا کے. پہلے شروع میں ان کے اوپر فوکس نہیں تھا, اس وقت ان کے اوپر بہت فوکس آیا ہوا ہے. میجر فاروق آدم صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل تھے جس زمانے میں معاہدہ طے ہوا براڈ شیٹ کے ساتھ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرمز کے ساتھ, انتہائی متنازعہ اور میں تو کہوں گی بدنیتی پہ مبنی قسم کا وہ تھا معاہدہ بنایا گیا. اب یہ باتیں تو مارکیٹ میں ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کے کردار کو جو پیچھے جا کے دیکھا جائے تو یہ وہی صاحب ہیں جو چند اور افسران کے ساتھ اٹک کنسپریسی کیس میں کنوکٹ ہوئے تھے. اور کیونکہ افراسیاب صاحب بھی پریزن میں تھے اسی وقت, آپ کے کچھ اور ساتھی بھی پریزن میں تھے, تو تھوڑا سا وہاں سے لے کر شروع کیجئے گا کہ وہاں آپ نے ان کو کیسا پایا. تھوڑا سا اس کنسپریسی کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کیوں اور کیسے ہوئی تھی. اور پھر یہ لوگ تو جیل گئے سو گئے, 5 میرا خیال ہے 5 یا 6 افسر گئے تھے ان کے سمیت. اور پھر آپ لوگ تھے, پھر آپ لوگوں کا وہاں کا تجربہ, اینڈ دین لیڈنگ فرام بیسکلی جو مجھے سمجھ آئی ہے, میجر فاروق جو ہیں وہ ایک آئیڈیلسٹک قسم کے افسر تھے, اور ان کا رول بھی تھا یحییٰ کی حکومت, بہت بڑا بتاتے ہیں کہ رول تھا یحییٰ کی حکومت, مطلب
दिसंबर, फिर 19 दिसंबर और फिर फाइनली याहिया ने 20 तारीख को शायद रिज़ाइन किया। तो ये जो शर्मिंदगी और खफगी और बेइज्जती पाकिस्तान को उठानी पड़ी 1970 और इन फौजी जो नाहिल किस्म के और करप्ट किस्म के और डिबॉश्ड किस्म के लोग थे आर्मी के टॉप के ऊपर, जिन्होंने वो जंग हारी और हमारा ज़मीन हारी। तो ये जो आइडियलिस्टिक यंग ऑफिसर्स थे, इन्होंने मदद की वो मार्शल लॉ ख़त्म कराने में। और भुट्टो साहब, जिनको चाहे ये पसंद करते थे या नहीं करते थे, वो मुंतखब थे। एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और फिर विदिन आई थिंक विदिन 2 इयर्स और 1 ईयर और के इनको था कि जी भुट्टो साहब उन करप्ट जर्नैलों को जिनको सजा मिलनी चाहिए थी पर हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट वगैरह नहीं करे, तो इन्होंने सिविलियन हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का सोच लिया। यहाँ से सॉरी मैं नाजरीन को बैकग्राउंड देना चाह रही थी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है, और फिर ये कि जेल में आपने इनको, ये किस किस्म के कैरेक्टर थे, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए। और वहां से फिर अगर ये एक आइडियलिस्टिक किस्म के आदमी थे, फिर ये साजिशी आदमी बन गए, और फिर ये एक करप्ट एम्बिशियस आदमी के तौर पे नजर आते हैं 2010 के अंदर। तो वो अगर हमें आप कैरेक्टर डेवलपमेंट करके बताएं तो मेरे ख्याल है नाजरीन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो जनरल याह्या के खिलाफ जो एक कू होने वाला था, जो लोग गुजरांवाला में जमा थे, जो चाहते थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान में डिबेकल हुआ था, जिसके खिलाफ उनके दिलों में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता था जायज़ तौर पर, तो जनरल गुल हसन और एयर मार्शल रहीम ने मुदाखलत करके कहा कि जनरल याह्या को हटाया जाए, और एक तरह से उन्होंने प्रीएम्प्ट किया इन यंग अफसरों की जो अलगार थी या जिनका इस पिंडी की तरफ आना था, उसको उन्होंने रोका। लेकिन जाहिर है कि जैसे आपने कहा, उनकी तशफ़ी नहीं हुई और वो लावा जो था वो मौजूद था, वो लावा निकला नहीं पूरी तरह। तो फिर उसका इजहार हुआ, ये अटक साजिश के जिसे कहते थे, ब्रिगेडियर FB अली साहब और इसी तरह फारूक आदम थे, इनके दूसरे भाई थे और लोग थे। ये और पुराने कर्नल अलीम अफरीदी भी शामिल हो गए। कर्नल अलीम अफरीदी थे, बिल्कुल। ये मिडिल रैंक के अक्सर अफसर थे। इन्होंने अटक साजिश के इस बात में कहा गया, ये इन्होंने उसी गुस्से का इजहार किया जो पहले से मौजूद था, और इन्होंने कूप करने की कोशिश की। लेकिन ये कू अमली होने से पहले पकड़ी गई, ये साजिश कू करने की पकड़ी गई, और इसके खिलाफ जो कोर्ट बनी, उसको जैसे आपको पता है कि मेजर जनरल ज़ियाउल हक ने प्रिजाइड किया था, और इनको जो कन्विक्शन हुई, सजा हुई, वो भी उस अदालत की थी जिसमें जनरल ज़ियाउल हक प्रिजाइड कर रहे थे। तो ये लोग जेल आए, तो हम लोग तो पहले से जेलों में थे। हम लोग तो भुट्टो साहब के ज़माने में पकड़े गए थे, जब यानी 76-77 में वो मुकदमा जो चला, हैदराबाद साजिश केस, उसके दौरान में ये लोग भी जेलों में आए। तो जेलों में इनसे मुलाकातें हुई, और इनका जाहिर है कि इनके अंदर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि ये जो सफाई होनी चाहिए थी निज़ाम में, वो नहीं हुई वगैरह। और तो हम इनसे मजाक करते थे, इनसे कहते थे कि ये जनरल ज़ियाउल हक के कू में भी आप लोगों का हाथ है। वो कहते थे हमारा क्या हाथ है, हम लोग तो जेलों में हैं। जब ज़ियाउल हक ने कू किया, टेक ओवर किया, तो ये लोग जेल में थे पहले से सजायाफ्ता कैदियों के तौर पे। तो मैं उनसे कहता था कि देखिए, ज़ियाउल हक ने आपके कू का मुताला किया, उसको स्टडी किया, और जो आपने गलतियां की थी वो गलतियां उसने दोहराई नहीं, और एक तरह से कामयाब कू करने का रास्ता उसने ढूंढ लिया। तो फिर इनको खबरें मिलती रही कि ज़ियाउल हक रिकंसिडर कर रहा है, और जैसे ज़ियाउल हक का तरीका था कि इनको भी फिर उसने एक तरह से छोड़ दिया, और खुद जो नेशनल अवामी पार्टी के लीडर थे उनसे भी ज़ियाउल हक ने कहा कि ये भुट्टो साहब ने आपके खिलाफ ये सारा किस्सा बनाया था। हालांकि भुट्टो साहब का आखिर तक कहना ये था कि वो मुकदमा ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन जो जर्नैल थे उनको इजाज़त नहीं देते थे, या उनको उनके मुकदमा वापस लिए जाने के खिलाफ थे। लेकिन इनको भी ऐसा ही किया, तो जनरल ज़ियाउल हक ने इनको फिर छोड़ दिया बाद में। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, ये देकर हुई कि ज़ियाउल हक के ज़माने में जो जिहाद की इंडस्ट्री खुली,
اور جیسے ڈالروں کی بارش ہوئی اور جس سے بہت سے لوگوں نے یعنی ایک طرح سے فائدے اٹھائے, بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے, تو یہ ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بیچارے تو آئیڈیلسٹ لوگ اور مارے گئے اپنے آئیڈیلزم میں, مصیبتوں کا شکار ہوئے, لیکن یہ جو دوسرے لوگ تھے جو اپرچونسٹ تھے, انہوں نے کیا کیا یعنی قربتیں اور رفتیں پائی. وہ ایک ہمارے ہاں ایک شاعر تھے اپنے پشاور میں, وہ بہت زبردست شاعر تھے, طنزیہ شاعر تھے, مرزا محمود سرحدی صاحب. ان کا ایک کتاب میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا, ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھ مرتے رہے, جھکنے والوں نے رفعتیں پائی, رفعتیں بلندیاں, جھکنے والوں نے رفعتیں پائی, ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے. میرا خیال ہے یہ تو پھر آپ فاروق اعظم صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ شعر ان کے دل میں آیا ہوگا. He changed a lot. جی بہت بہت ظاہر ہے, یہ سینڈ ہرسٹ کے پڑھے لکھے تھے, پڑھے آدمی تھے, لکھنے والے تھے, جیل میں بھی پڑھتے بھی تھے, لکھتے بھی تھے, افسانے انہوں نے فکشن بھی لکھی اور پھر بعد میں مضمون بھی لکھے, اخباروں میں بھی لکھے. تو لیکن یہ کہ جو حالات بعد میں ضیاء الحق کے ماشاء اللہ سے جو حالات سامنے آئے, اس نے تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات پیدا کیے کہ یہ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے جو جہاد کی انڈسٹری ہے. میرا خیال ہے بہت سے لوگوں نے یہی سوچ کے بہت اپنے آپ کو بدلا, لیکن کیونکہ ہم ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں. یہ جو نیب کا ہوا ہے کہ جو لوگ نیب بنانے والے تھے اور جو لوگ براڈ شیٹ بنانے والے تھے, وہ کیا ایک ہی تھے بیسکلی؟ اور کیا ہمیشہ جب کو آتا ہے تو اس کے کیا اصل مقاصد ہوتے ہیں؟ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ کو ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کرپشن اکاؤنٹیبلٹی کرنے والوں نے کی, اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے چلے گئے, اور کرپشن بیچارے ان کی تو نکلی کوئی نہیں, یا بہت کم نکلی یا نہیں پکڑی گئی, اس کے اوپر ویلیو ججمنٹ نہیں دیتی. لیکن جو حقائق ہیں وہ ان لوگوں کی کرپشن زیادہ سامنے آتی ہے. گو کہ پہلے تو صرف ایک نتیجہ سا نظر آتا تھا کہ جالب صاحب کا ٹیکسس میں رینچ ہے, کیانی صاحب کا جزیرہ ہے, فلانے صاحب کے لندن میں فلیٹس ہیں اور سعودی عرب میں یا دبئی میں ہیں. لیکن اس طرح سے کھل کر کبھی کچھ نہیں آتا تھا, موٹا موٹا پتہ لگتا تھا. جس طرح سے اب آ رہا ہے, جس طرح سے اس کی تفاصیل باہر نکل رہی, perhaps it's because of independent media and because of social media. لیکن I'd like you to trace a little bit back کہ براڈ شیٹ کی طرح یہ ایک تسلسل ہے جو پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, کہ بعد میں پتہ چلتا ہے. جی جنرل ایوب خان کا تجربہ جب ہوا اور ان کا بنایا ہوا اپنا آئین جو ہے انہوں نے خود ایبروگیٹ کیا جب انہوں نے اقتدار منتقل نہیں کیا, یعنی اپنے جو ان کا 1962 کا آئین تھا, جو جیسے میں نے پہلے آپ کی شو میں عرض کیا تھا کہ یہ لال پور کا یا فیصل آباد کا گھنٹہ گھر تھا, جس میں صدر سارے اختیارات کا سرچشمہ تھا, تو سارے رستے وہاں جاتے ہیں. وہ ناکام ہو گیا. تو اس کے بعد جو جنرل یحییٰ کی حکومت آئی, مجھے ایک ریٹائرڈ سول بیوروکریٹ نے بتایا جو پڑھے لکھے آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پیپر دیکھا تھا جو شاید جنرل شیر علی نے لکھا تھا جنرل یحییٰ خان کے لیے, اور جس میں انہوں نے تجویز کیا تھا کہ جیسے انگریزوں نے کیا تھا بر صغیر میں آ کے کہ کولیبریٹرز کا ایک گروہ بنا کے ان کو اپوائنٹ کرتے تھے, اس کے ذریعے حکومت چلاتے تھے. تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اس کا جو کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ہے وہ تو مل جاتا تھا ان لوگوں کو جو سامنے ہوتے تھے, جو کولیبریٹرز تھے. اصل حکومت انگریزوں کی ہوتی تھی. تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہمیں جرنیلوں کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. تو اسی بنیاد پہ جنرل یحییٰ خان نے الیکشن کرائے. یعنی ان کا پروگرام یہی تھا کہ کوئی ایسی حکومتیں جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا, کٹ پتلی حکومتیں جس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, تو یہ شروع سے ایک فلسفہ موجود تھا. پھر یہ ہوا کہ لیکن جیسے میں نے کہ یہ ضیاء الحق کے وقت سے پھر پیسے کمانے کا رواج بہت بڑھ گیا. ایوب خان نے بھی کیا,
ایوب خان کے زمانے میں بھی کئی جرنیلوں نے کیا، لیکن جو 21 گرانوں کے خلاف پھر آپ نے دیکھا کہ اپرائزنگ بھی ہوئی، لیکن ضیاء الحق نے ایک نئے طریقے سے اس کے اوپر اسلامی کا لیبل لگا کے بہت سارے کام انہوں نے کیے، اور پھر پیسے کمانے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس نئے نظام میں ایک کنٹرول ڈیموکریسی کا سسٹم بنا۔ تو اس کے اندر دیکھیے میرے خیال میں میگا کرپشن جو ہے اس کا مین سورس جو ہے وہ مارشل لا ہے، اس لیے کہ مارشل لا میں سب سے پہلے کیجولیٹی اس کی کانسٹیٹیوشن آئین ہوتا ہے اور قانون ہوتا ہے، اور دیکھیں آئین اور قانون کو اگر آپ ایک طرف رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پھر آپ تعویلیں گھڑیں گے، صرف آپ پروپیگنڈا کے ذریعے جسٹیفائی کریں گے، یہ آپ کے ذمہ رہ جائے گا، باقی کوئی قانونی گرفت تو ہوگی نہیں۔ تو ایسا ہوا کہ پھر جنرل مشرف کے وقت میں دوبارہ ایک خیال پیدا ہوا کہ ڈائریکٹ ایک مارشل لا کے ذریعے ملک پر قبضہ کیا جائے، ایک امریت کے ذریعے، اور جنرل مشرف نے تو کئی بار انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ کیسے انہوں نے سیٹیں بانٹی، یعنی ابھی جو عمران خان ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ 100 سیٹیں مانگ رہے تھے، میں ان کو 10 دینے کو تیار تھا، یعنی اس طرح کی وہ بھی سودے بازی بھی ہوتی تھی کہ نمبرز کے بارے میں کھلم کھلا۔ تو یہ سلسلہ، اور اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ جو نیب تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نیب اور براڈ شیٹ بنانے والے ایک ہی تھے، انہوں نے ایک طرح سے ڈویژن آف ورک ہوا، ایک پاکستان کے اندر اور ایک باہر، اور دونوں ایک طرح سے پیسے وصول کرنے کا بھی طریقہ تھا دونوں، اور پارٹنرز تھے وہ، اور یہ پارٹنرشپ ان کی اب کھل کر اب ایکسپوز ہو گئی ہے، ابھی جو تازہ انکشافات ہیں ان میں ایکسپوزر اس کا ہو گیا ہے، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک کرپٹ سکے کے اور ایک ڈرٹی سکے کے دو رخ ہیں۔ اچھا، اینڈ کرنے سے پہلے ایک چیز کہوں گی اور ایک آخری چیز آپ سے پوچھوں گی، ہمارا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، پھر نیکسٹ والے میں ہم ایک دو اور بڑے مزے کے ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ اتنی ڈیٹیل سے جو کھلا ہے وہ اس لیے کہ یہ کیس چلا برطانیہ میں، اور ویسے اس کی آدھی ڈیٹیل کیونکہ ہائی کورٹ میں چل گئی تھی، ہائی کورٹ سے کوئی چھپا نہیں سکتا، لیکن کسی نہ کسی نے جو آربیٹریشن اگریمنٹ تھی، جو پرائیویٹی، وہ بھی نکل آئی۔ یہ برطانیہ میں نہ چلا ہوتا تو آپ کو اتنی تفصیل سے نہ پتا چلتا، اتنے یقین کے ساتھ نہ پتا چلتا کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں جو آپ نے بات کی۔ ویسے اندازہ تو ساری عمر سب کو رہا ہی ہے، لیکن میں آخری آپ سے سوال پوچھوں گی کلوز کرنے سے پہلے، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ نے دیکھا نا کہ جس طرح یہ براڈ شیٹ کے کیس میں تفصیل سے بار بار یہ بات آتی ہے کہ پہلے لسٹوں میں ڈالا گیا، ٹارگٹ لسٹ میں، پھر وہ مشرف نے کہا نہیں ان کو نکال دو، وہ کہتے تھے ہم کیوں نکال دیں، ہم تو یہ نیب زدہ اور نیب زادہ کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے۔ کچھ نیب کے زادے بن جاتے ہیں اور کچھ نیب زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا۔ جی بالکل، یہ جو نام نہاد احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ سیاسی انجینئرنگ کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے، آلہ ہے۔ جنرل ایوب خان کا دیکھیے، انہوں نے 17 بڑے سیاستدانوں کو ایبڈو کیا، ان کو نکالا، اور اسی طرح سے پھر جنرل ضیاء الحق نے اس کھیل کو جاری رکھا، اور جنرل مشرف کے زمانے میں یہ ایک فائن آرٹ میں تبدیل ہو گیا، اور خود جنرل مشرف نے کہا کہ کیسے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ انہوں نے بنائی، یہ خود ان کے الفاظ ہیں، ان کی زبانی انہوں نے کھل کر تفصیل بتائی ہے کہ کیسے انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اس میں انوالو ہوتی ہیں، وہ یہ بیک گراؤنڈ میں یہ سارے کام کرتی ہیں، یہ انہوں نے ریکارڈ پہ کہا ہے۔ تو اس میں جب یہ اصطلاح سامنے آئی، کیونکہ کیو لیگ جو کنگز پارٹی تھی اس کی نمبرز پورے نہیں تھے، جمالی صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ مختلف پارٹیوں پر دباؤ ڈالا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو توڑا، اور جو لوگ توڑے گئے تو یہ اس وقت یہ کہا گیا کہ جو نہیں ٹوٹی وہ تو نیب زدہ ہو گئے، یعنی نیب نے ان کو وکٹمائز کیا، وہ جیلوں میں رہے، ان کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کا یا ان کو پر جرمانے لگانے کی نوبت آئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نوازے گئے، جن کو جیسے مغل بادشاہ خلعتیں عطا کرتے تھے، انعام و اکرام سے نوازتے تھے، اسی طرح سے ان کو نوازا گیا، تو وہ نیب زادہ ہو گئے، اور ہمارے ہاں نیب زادہ یا نواب زادہ کی طرح ایک اصطلاح ہے جو انگریز کے وقت سے یا مغلوں کے وقت سے چلی آ رہی ہے،
تو یہ ایک طرح سے نیب جو ہے اس کو وکٹمائز کرنے کا بھی اور نوازنے کا بھی ایک انسٹرومنٹ بنایا گیا، جو اب تک جاری ہے اور اب کھل کر تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس سامنے آ گیا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے بدقسمتی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے کہ کیسے یہ جو ہماری ریاست ہے، آئین ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور ریاست اور نظام بنایا گیا. میرا خیال اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ایک متوازی نظام جو ہے بنایا گیا، جس کا قانون کی کتابوں میں، آئین کی کتاب میں ذکر نہیں ہے، لیکن جیسے عملاً وہ بنایا گیا اور اس نے کیسے جو قانونی آئینی ریاست ہے یا نظام ہے اس کو کیسے اس نے تخریب کیا، اس کو بگاڑا. تو اس کے اوپر اگلی یا کسی بھی نشست میں ایکسپینڈ کریں گے، یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. لیکن آپ نے نیب زدہ اور نیب زادہ میں بہت ہی اچھی طرح ہمارے ویورز کو بتایا، اس کا تسلسل بتایا، اور آپ نے مشرف کے دور تک کا بتایا. لیکن آج بھی اگر ہم نے دوبارہ بات کی تو آج کے بھی دور میں نیب زدہ اور نیب زادے آپ کو صاف کردار سارے نظر آ رہے ہیں، جن کو کوئٹ کر دیا گیا، جن کے اوپر کیسز بنائے نہیں جا رہے. مثلا یہ جیسے خسرو بختیار صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، اس حکومت میں کتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات آج ہم کرنی ہی بھول گئے، بہرحال اب تو ٹائم بالکل نہیں ہے. یہ جو جسٹس صاحب کو نیب کی یہ براڈ شیٹ کی، عظمت سعید کو براڈ شیٹ کی انکوائری کا انچارج بنا دیا، جو اس وقت پروسیکیوٹر تھے اور جو ظاہر ہے اس سارے انتظام کا حصہ تھے، وہ آج اس انکوائری کا فیصلہ کریں گے. یہ بھی ایک نیب زادہ ہی ہیں، ہر قسم کے نیب زادے بیٹھے. اس کو میں یہاں اینڈ کروں گی، اور انشاءاللہ آپ کے جو جیمز ہیں جو آپ لے کر آتے ہیں، اس سے ویورز کو مستفید کراتے رہیں گے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. And thank you to the viewers. شکریہ، نوازش. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.